ہے۔ جہیز ایک ناسور کی طرح ہمارے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لیتے جا رہا ہے، جبکہ دینی اسلام کے اندر جہیز کی ذرہ برابر بھی گنجائش نہیں ہے۔ غریب بچیاں اپنی عمر کو پہنچ رہی ہیں، ان کی عمر گزرتی جا رہی ہیں، نوجوان جو ہے مالداری کے پیچھے پڑے ہوئے رہتے ہیں، معاشرہ بالکل بربادی کی طرف جا رہا ہے، جبکہ دین اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ نکاح سب سے بہترین وہ جس میں سب سے کم خرچہ ہو۔ نکاح میں صرف دو ہی خرچ کی چیزیں ہیں، ایک ہے مہر اور ایک ہے ولیمہ۔ ولیمہ وہ بھی سادگی کے ساتھ، بہت زیادہ تام جھام نہیں، جتنی آدمی کے پاس چادر ہے اتنا پیر پھیلانا ہے، بس اس سے زیادہ نہیں ہے۔ فضول خرچی کسی بھی چیز کے اندر نہیں ہے۔ بس نکاح میں دو ہی خرچ ہیں، اور وہ بھی لڑکے کی طرف سے، لڑکی کا کوئی خرچہ نہیں ہے، صرف لڑکے کی طرف سے خرچہ ہے۔ ایک مہر ہے اور ایک ولیمہ ہے، یہ دونوں خرچ لڑکے کو اٹھانے ہیں، لڑکی کو کوئی خرچہ نہیں کرنا ہے۔ لیکن ہم معاشرے اور سماج کے اندر دیکھتے ہیں کہ یہ چیز جہیز کے نام پر بہت دھڑلے سے ہو رہی ہے، اتنے لاکھ اتنے لاکھ، یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ جن نوجوانوں کے پاس جو ہے اچھی ڈگری ہے ان کا ریٹ کچھ اور لگتا ہے، جن کے پاس تھوڑی کم کی ڈگری ہے ان کا ریٹ کچھ اور لگتا ہے، جن کا کاروبار جتنا زیادہ بڑا ہے ان کا ریٹ اتنا زیادہ ہے۔ یعنی ہر نوجوان اپنے اپنے طور سے مارکیٹ کے اندر بک رہا ہے، اور مالدار لوگ جو ہے خوشی نہ خوشی اپنے بچوں کے واسطے نوجوانوں کو خرید رہے ہیں، اور اس طریقے سے یہ اس کو شادی بیاہ کا نام دے کر کے معاشرے کے اندر ہو رہا ہے۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جہیز اسلام کے اندر ہے ہی نہیں، بالکل بھی نہیں ہے۔ کوئی شخص اگر یہ کہتا ہے کہ بھئی خوشی سے انہوں نے دیا تو میں نے لے لیا، بالکل بھی غلط۔ خوشی سے کوئی غلط چیز آپ کو دے تو کیا خوشی خوشی آپ لے لیں گے؟ غلط تو غلط ہے، چاہے خوشی ہو یا نہ خوشی ہو، غلط غلط ہے، چاہے وہ خوشی ہو یا نہ خوشی ہو، غلط غلط ہے۔ کچھ لوگ ہیں امیر مالدار لوگ ہیں نا، نہیں ہم اپنی بیٹی کو دینا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں اپنی بیٹی کو دے۔ ہاں بھائی دو، کس نے روکا ہے؟ اپنی پراپرٹی میں جائیداد میں حصہ دو، جو اصل بنتا ہے بیٹوں کو ڈبل ملتا ہے، بیٹی کو بیٹوں کے آدھا ملتا ہے، جو حصہ ہے وراثت میں وہ دو نا۔ جہیز کے نام پر کیوں دے رہے ہو؟ پراپرٹی میں جو بیٹی کا حصہ بنتا ہے وہ حصہ دو بیٹی کو، جہیز مت دو۔ یہ مالدار لوگوں کی بہت بڑی جو ہے غلطی ہے کہ وہ لوگ دن بدن ایک سے بڑھ کر ایک خرچہ کرتے جا رہے ہیں، اور غریبوں کے اوپر اس کا لوڈ بڑھتا جا رہا ہے، غریب اس چکی میں پستا چلا جا رہا ہے۔ ہم یہ ساری چیزیں سماج کے اندر دیکھتے ہیں۔ اب کتنے سارے لوگ ہیں کہتے ہیں نہیں مولانا جہیز کا ثبوت کچھ نہ کچھ تو ملتا ہے۔ کہاں ملتا ہے بھائی؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، تو علی کو گھر بسانے کے واسطے کچھ دیا تھا نا، گرچہ اس وقت وہ بہت تھوڑی سی چیزیں تھیں، گھریلو چیزیں تھیں، چکی وغیرہ ہے، تکیہ ہے، مگر پھر بھی بنیاد تو مل رہی ہے نا جہیز کی کہ ہاں دیا تھا۔ تو میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ دیکھو اصل میں غلط فہمی ہے، کم علمی ہے، شیطانی وسوسہ ہے لوگوں کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز دیا ہی نہیں، کچھ بھی نہیں دیا، زیرو بھی نہیں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سرپرست تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرورش کی تھی علی رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور پھر جب اپنی بیٹی کو جو ہے نکاح میں دینا چاہا تو علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس زرہ تھی، جنگی لباس، اس کو وہ بیچنے کے لیے گئے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے خریدے، قیمت دی ان کے ہاتھ میں، قیمت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں آئی، اور ان کا زرہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے نیک انسان، اچھے انسان، اور صحابہ پورے اچھے تھے، اس دور کے لوگ بڑے بہترین لوگ تھے۔ کہا کہ علی بھائی میں نے یہ خرید لیا تم سے، تمہاری زرہ، پیسہ تم کو دے دیا، یہ زرہ تحفہ تمہارے لیے، یعنی پیسہ بھی دے دیا اور وہ زرہ بھی ان کے ہاتھ میں رکھ دی۔ انہی پیسوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ گھر بسانا تھا نا، سرپرست بھی یہی تھے، یوں سمجھ لیجئے والد صاحب کی جگہ پر بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے، تو گھر تو بسانا تھا، تو اسی لیے جو ضروری اشیاء گھریلو ہوتی ہیں انہی پیسوں سے خرید کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ تو اب مجھے بتاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جیب سے دیا تھا، انہی کے پیسوں سے خرید کر کے دیا، اور اس لیے دیا کیونکہ سرپرست بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔
تو لوگ اس کو جو ہے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز میں دیا تھا نا، اسی لیے ہم اپنی بیٹیوں کو دے رہے ہیں۔ غلط بات ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر یہی بات کہی ہے کہ جب طاقت ہو جائے نوجوانوں تمہارے پاس، یا معاشر الشباب، جب طاقت ہو جائے، نان و نفقہ کی طاقت خاص طور سے، میں اس حدیث کا مطلب یہی آپ لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں، نان و نفقہ کی طاقت یہ فرسٹ پوائنٹ ہے۔ تم سنبھال لے سکتے ہو، خرچ برداشت کر سکتے ہو، خرچ بہت زیادہ نہیں، کھلا پلا سکتے ہو، روٹی کپڑا مکان دے سکتے ہو، تو تمہیں شادی کر لینی چاہیے۔ اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو روزہ رکھو۔ اس میں فرسٹ پوائنٹ جسمانی طاقت نہیں ہے، جسمانی طاقت جو ہے تبھی تو کہا گیا شادی کرو، اگر جسمانی طاقت نہیں ہے تو شادی ہی نہیں ہے۔ جسمانی طاقت ہے تبھی تو بعد میں کہا گیا کہ اگر طاقت نہیں ہے تو کیا کرو، روزہ رکھو۔ روزہ تمہارے جسم کی طاقت کو کم کر دے گا، تمہاری نگاہوں کی حفاظت کر دے گا۔ جو نکاح سے مل جاتا ہے، نکاح سے اصل چیز، روزہ رکھو گے تو وہ چیز کم ہو جائے گی، اس کی طاقت کم ہو جائے گی۔ تو سب سے گرچہ اس کے اندر جسمانی طاقت، نان و نفقہ کی طاقت دونوں شامل ہے، لیکن اصل نان و نفقہ ہی ہے۔ تبھی اللہ رب العالمین نے بعد میں کہا کہ اگر نہیں وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، تو روزہ رکھا کرو۔ کہنا کا چاہتا ہوں عزیزان گرامی کہ نکاح آسان کیجئے، بہت آسان کیجئے، بہت آسان کیجئے۔ خاص طور سے اس دور میں اگر آپ نکاح کو آسان کرتے ہیں تو ثواب آپ کو بہت زیادہ ملے گا۔ جب برائیاں اتنی پھیل جائیں معاشرے کے اندر نا کہ نیکی کرنا مشکل ہو، اور اس وقت کوئی آدمی نیکی کرتا ہے تو وہی تو اصلی نیکی ہے، وہی تو اصلی نیکی ہے کہ آپ خود آگے چل کر کے ایسی بچیوں کا انتخاب کریں کہ جو جہیز نہیں دے سکتے ہیں، جو آپ کو بہترین ڈشز نہیں کھلا سکتے ہیں، صرف اپنے گھر کی بچی دے سکتے ہیں، اپنے گھر کی عزت دے سکتے ہیں، اور اسے بڑھ کر کیا چاہیے۔ ان کو اگر آپ جا کر کے تھامتے ہیں ان کا ہاتھ، اور آپ آگے بڑھ کر بولتے ہیں ہم نکاح کریں گے، سیدھے سیدھے لے کر جائیں گے، کوئی دعوت نہیں، بچی کی طرف سے کوئی دعوت ہے ہی نہیں، ویسے بھی دعوت ہی نہیں، بچی والوں کی طرف سے کوئی دعوت ہی نہیں ہے، اسلام میں کوئی ثبوت ہی نہیں، کوئی پروف ہی نہیں ہے، یہ فضول خرچی ہے۔ ولیمے کی دعوت ہے، مہر دو اور جو ہے ولیمے کی دعوت کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایسا نکاح کرتے تھے سادگی کے ساتھ کہ نکاح بڑا آسان تھا۔ جنگوں کے اندر کتنے سارے صحابہ کرام شہید ہوتے تھے، ان کے بیواؤں سے یوں نکاح ہو جاتا تھا۔ آج تو کنواری بچیاں جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں وہ گھروں کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں، بیواؤں کی تو الگ چھوڑیے، وہ بات ہی ان کی مت کیجیے۔ یہ ہم مسلمان ہیں، مسلم قوم ہیں، ان باتوں کے بارے میں سوچتے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے